أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے اتنی دشمنی کیوں ہے. اور اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل جو فلسطین ہے وہاں پر اسرائیل یعنی کہ جو یہودی قوم ہے مسلسل بمباری کر رہی ہے. اب تک بے شمار لوگ مارے جا چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے جا چکے ہیں. فلسطینی مسلمانوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا جا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی قوم وقتاً فوقتاً، اب سے نہیں، وقتاً فوقتاً جب سے خلافت عثمانیہ کو زوال آیا ہے تبھی سے مسلسل یہ مسلمانوں کے اوپر کسی نہ کسی بہانے سے حملے کیے جاتے رہے. آخر کیا اسباب ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ ایک طرف تو مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو مسلمان ہیں، جو مسلم قوم ہے، وہ طرح طرح کی باتوں کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر کے اور سوشل میڈیا کے اوپر آل اور فال بک کر کے مسلمانوں کو کمزور کر رہی ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اتنا حملہ ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر اتنا حملہ ہو رہا ہے، سعودی حکومت کیا کر رہی ہے؟ پورے دنیا میں 50% اسلامی حکومتیں وہ فلسطینیوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتی ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ کر کے مسلمانوں کو بدظن کر دیتے ہیں کہ وہاں فلسطین میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، یہاں پر ہم جو ہے مسلمان مسجد میں بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کی باتیں جو ہے کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا. تو اس طرح کی جتنی بھی باتیں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کو تفصیل سے بتلائیں گے اور ان باتوں کا جواب بھی آپ کو دیں گے. دیکھیے میرے دوستو، یہ جو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور جو یہودی قوم ہے یہ جو مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہی ہے، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر رہی ہے، تو یہودی قوم کو یہ موقع دینے والی جو قوم ہے یہ کچھ مسلمان ہیں. کچھ مسلمانوں کی وجہ سے آج فلسطینی مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اور وہ مسلمان کیسے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو یہودیوں سے ساز باز کر کے، یہودیوں سے ہاتھ ملا کر کے
خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس وقت یہودیوں کا ساتھ دے کر کے فلسطین کے اندر یہودیوں کو لا کر کے بسایا تھا۔ دیکھیے میرے دوستو، ایک دن ایسا بھی آیا کہ یہودی قوم کو ان کی غلیظ اور خبیث عادتوں کی وجہ سے پورے ملک نے، پوری دنیا کے ممالک نے ان کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے بھائی عیسائیوں نے بھی ان کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا کہ نہیں ہم تم کو آنے نہیں دیں گے، ہم تم کو اپنے یہاں پر رہنے نہیں دیں گے، ہم تم کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے۔ ان یہودیوں کے لیے سمندری جو راستے ہوتے وہ بھی بند کر دیا گیا تھا، اور جو فضائی راستے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا، جو زمینی راستے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ ہر ملک نے بند کر دیا تھا۔ لیکن افسوس میرے دوستو کہ ساری دنیا کے ممالک نے جس قوم کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا، مسلمانوں نے ایسی قوم کے اوپر رحم دلی دکھائی اور فلسطین کے اندر رہنے کی اجازت دی۔ یہ لوگ بھیک مانگ رہے تھے، پلے گارڈ وغیرہ پر لکھ کر کے مسلمانوں سے درخواست کر رہے تھے کہ بھائی تم ہی ہمارے آسرا ہو، ہماری امیدیں تم ہی سے ہیں، تم ہی ہماری مدد کر سکتے ہو، ہم مارے گئے ہیں، ہماری جو نسل ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، لہٰذا تم ہمیں جائے پناہ دے دو۔ مسلمانوں نے رحم دکھلایا، اور یقین مانیے میرے دوستو، جو اس وقت مسلمانوں نے رحم دلی دکھائی تھی یہودی قوم کے اوپر، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ جب یہودی قوم وہاں پر آ کر کے آباد ہو گئی، اور وہاں پر آنے کے بعد یعنی کہ فلسطین کے اندر آنے کے بعد جب ان کی طاقت دن بدن بڑھتی گئی اور بڑھتی رہی، تو یہودی قوم نے سن 1948 کے اندر اقوام متحدہ کی بدولت فلسطین کے اندر اپنی ریاست قائم کر لی، اور جیسے ہی ریاست قائم کر لی تبھی سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ اکبر! لا کر کے بسایا کس نے تھا؟ مسلمانوں نے لا کر کے بسایا تھا۔ مسلمانوں نے ان کے اوپر رحم و کرم والا معاملہ کیا تھا، لیکن ذرا سوچئے کہ جن کے باپ داداؤں نے انہیں اپنی جگہ میں جگہ دی اور اپنی جگہ میں ان کو لا کر کے بسایا، آج انہی کی نسلوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، آج انہی کے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کاش کہ اس وقت کے مسلمان یہ سوچتے کہ یہ قوم ایسی قوم ہے جسے اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر! لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہ اللہ نے کہا تھا کہ اے ایمان والو، تمہارے سب سے پکے اور کٹر جو دشمن ہے یہود اور مشرکین ہیں۔ اگر مان لیتے تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا تھا۔ یہ ہمیشہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہر دور میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا نا، وہ مسلمانوں ہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ کچھ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، کچھ منافقانہ کردار رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ سوچنی چاہیے تھی کہ جس قوم کو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر سے نکال دیا تھا، حضرت عمر نے شام سے ان کو نکال دیا تھا، ایسی قوم کو ہم اپنی جگہ پر لا کر کے کیوں بسائے؟ کاش کہ اس وقت کے کچھ مسلمان یہ سوچتے کہ جس قوم کے لوگوں نے ان کے نبی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، جی ہاں، ہمارے نبی کو اس یہودی قوم نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کے دیا تھا۔ سوچنی چاہیے تھی کہ جس قوم کے لوگوں نے ان کے نبی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، کیا ایسی قوم مسلمانوں کو جان سے نہیں مارے گی؟ کاش کہ اس وقت کے لوگ یہ سوچتے کہ جس قوم نے اللہ کے نازل کردہ من اور سلوہ، جو اللہ نے ان کو غذا دی تھی، جو رزق دیا تھا، اس سے اگتا کر کے ساگ اور ککڑی اور دال اور پیاز پر اتر آئی، کیا ایسی قوم مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح نہیں کاٹے گی؟ سوچنی چاہیے تھی کہ نہیں سوچنی چاہیے تھی؟
کاش کہ اس وقت کے مسلمان یہ سوچتے کہ جس قوم کو اللہ نے بدعہد قرار دیا ہے، جس قوم کو اللہ نے شریر اور جس قوم کو اللہ رب العالمین نے قتل و غارت گری کرنے والی قوم قرار دیا ہے، اور جس قوم کو اللہ نے اتنا ذلیل کیا کہ سور اور بندر بنا دیا، ایسی قوم کو اپنی جگہ میں جگہ دینا اور پناہ دینا، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ اگر اس وقت یہ سوچے ہوتے تو آج جو ہے 100 سال بھی نہیں ہوا ہے، 100 سال کے اندر مسلمانوں کو یہ حالت دیکھنی نہیں پڑتی۔ اور جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب جانتے تھے کہ یہودی قوم یہ بہت فتن قوم ہے، لہٰذا ان لوگوں نے جگہ نہیں دی، مسلمان رحم کھا گئے۔ لہٰذا یاد رکھ لیجئے، جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ اے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا کہ یہود اور نصارہ یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگو۔ اللہ نے یہ کہہ دیا تھا برسوں پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى کہ اے ایمان والو تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ یقین مانیے میرے دوستو کہ آج بھی بہت سارے مسلمان اللہ کے اس فرمان سے جی چراتے ہوئے یہودیوں سے ساز باز کر لیتے ہیں، عیسائیوں سے دوستیاں کر لیتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہی لوگ ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، ہمارے سامنے میں صدام کی تاریخ ہے، ہمارے سامنے میں معمر قذافی کی تاریخ ہے۔ یہ سب ایسے لوگ تھے جو ان کے سمجھ لیجئے کہ رائٹ ہینڈ تھے ایک زمانے میں، لیکن ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کو ختم کر دیا گیا۔ اسی لیے مظفر رزمی نے کہا تھا کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ اس وقت کی ایک چھوٹی سی غلطی آج مسلمانوں کے جان کے لالے پڑ گئے۔ اس وقت کی ایک معمولی سی غلطی ایسی ہو گئی ہے کہ جن کا آبائی وطن ہے، جن کی وہ خاص جگہ جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں ان کا گھر ہے، جہاں ان کا مکان ہے، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ تم فلسطین چھوڑ کر کے چلے جاؤ، اس جگہ پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو دشمنوں سے ہوشیار رہیے اور یاد رکھ لیجئے کہ جن کی فطرت ہی غلیظ ہو اور جن کی فطرت ہی میں شرارت ہو وہ فطرت کبھی بدل نہیں سکتی ہے۔ بھلا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سانپ نے ڈسنا چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سانپ کو دودھ پلائیں گے اور جو ہے سانپ آپ کو نہیں ڈسے گا؟ وقت آنے پر سب سے پہلے سانپ جو ہے اپنے آقا کو ہی ڈستا ہے۔ تو جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا میرے دوستو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی جو قوم ہے یہ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر وقتاً فوقتاً اس طرح کے حملے کرتی رہتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے مسلمان مرتے رہتے ہیں؟ دیکھیے اس کے کئی اسباب ہیں، کئی ریزن ہے اس کے۔ سب سے پہلا ریزن اور سب سے پہلا سبب تو یہ ہے میرے دوستو کہ یہ جو یہودی قوم ہے نا یہ صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے۔ سن لیجیے ذرا غور سے، یہ پوری انسانیت کی دشمن ہے، یہ پوری انسانیت کے دشمن ہے، صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے۔ ان کی فطرت میں خباثت بھری پڑی ہوئی ہے، ان کی فطرت ہی میں فتنہ پھیلانا، قتل و غارت گری کرنا۔ بھلا جس قوم نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو قتل کیا ہو کیا ایسی قوم مسلمانوں کو چھوڑ دے گی؟ جس قوم نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، جس قوم نے رسولوں کو نہیں چھوڑا، جس قوم نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو ستایا، اور جس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی، کیا ایسی قوم جو ہے مسلمانوں کو چھوڑ دے گی؟ کبھی نہیں۔ ان کی فطرت ہی میں ہے، ان کی عادت خبیثہ یہی ہے کہ شرارت کرنا، قتل و غارت گری کرنا، بمباری کرنا، اور ایسا کر کے ان کا جی خوش ہوتا ہے۔ یہ یہودی قوم کی فطرت ہے۔ اور جانتے ہیں یہودی قوم کی اسی فطرت خبیثہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو کئی مرتبہ ہلاک و برباد کرایا ہے۔
ایک مرتبہ تو اللہ نے اس یہودی قوم کو اس وقت نیست و نابود کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے بابل شہر کا ایک بادشاہ گزرا، بخت نصر۔ یہ بخت نصر جو ہے بے شمار یہودیوں کو اس نے قتل کیا، بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا، ان کی سمجھ لیجئے کہ پوری نسل کو تباہ برباد کر دیا، ان کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا تھا۔ اور اس وقت بھی ان لوگوں نے 2 نبیوں کو قتل کیا تھا، اللہ کی پناہ دیکھیے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں نے مزید شرارتیں کی تو اللہ نے جالوت ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا، انہوں نے بھی اس کے اوپر خوب ظلم ڈھایا اور بے شمار یہودیوں کو قتل کیا۔ یہ قرآن مجید کے حوالے سے میں باتیں کر رہا ہوں، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ ہٹلر نام کا آدمی گزرا ہے، اس نے تو 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ اور ان کی یہاں ایک ہولو کاسٹ نام سے سمجھ لیجئے کہ ایک مذہبی عقیدہ بھی ہے، یہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ کیوں؟ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور جانتے ہیں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں نے اکثر یہودیوں کو قتل کر دیا ہے، ہلاک و برباد کر دیا ہے، جان سے مار دیا ہے، کچھ گنے چنے لوگوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں اور بعد کے لوگ یہ جان سکے کہ میں نے ان یہودیوں کا قتل عام کیوں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا آئے گا۔ ایک زمانے میں بخت نصر بادشاہ نے کیا تھا، جالوت نے کیا تھا، پھر جو ہے ہٹلر نے کیا، اور ان قریب آنے والے دنوں کے اندر کوئی ایسا پیدا ہوگا جو ان کی نسل کو تباہ و برباد کرے گا۔ یہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ یہودی قوم کے اوپر اللہ نے تا قیامت ذلت اور مسکنت کو مقرر کر دیا، یہ ہمیشہ ایسے ہی مرتے رہیں گے۔ تو یہ صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے، پوری دنیا کی دشمن ہے۔ تبھی تو اس یہودی قوم کو کسی نے اپنے ملک میں جگہ نہ دی تھی۔ دیکھیں میرے دوستو، مسلمانوں سے یہودیوں کی جو دشمنی ہے اس کا ایک دوسرا سبب مسجد اقصیٰ ہے۔ سارا معاملہ جو ہے آج کل مسجد اقصیٰ ہی سے جڑا ہوا ہے۔ مسجد اقصیٰ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب دیکھیے یہ جو بیت المقدس ہے یا ارض فلسطین ہے، یہ ایسی جگہ ہے جو اکثر نبیوں اور رسولوں کا مسکن ہے، مدفن ہے۔ تمام انبیاء کرام یہیں پر مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، سلیمان، موسیٰ، اور پھر جو ہے ان سے پہلے حضرت یعقوب، یہ جتنے بھی سارے انبیاء کرام ہیں یہ سب یہیں پر جو ہے آئے، یہیں پر مدفون بھی ہوئے۔ تو یہ جو جگہ ہے بہت ہی بابرکت جگہ ہے، اور اس جگہ سے دنیا کی 3 قوموں کو بڑی لگاؤ ہے، ایک یہودیوں کو، ایک عیسائیوں کو، تیسرے مسلمانوں کو۔ یہودیوں کو لگاؤ اس وجہ سے ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اسی جگہ پر حکومت کی، اور ہیکل سلیمانی بھی یہیں پر ہے، اور ان کا قبلہ بھی ہے۔ عیسائی بھی اس جگہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی یہیں پر ہے، اور ان کا بھی قبلہ بیت المقدس ہے۔ اور مسلمان بھی اس جگہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے۔ جب نماز فرض کی گئی تو نماز فرض ہونے کے بعد 16-17 مہینے تک، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، تب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بیت المقدس ہے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب قبلہ بدلنے کا حکم دے دیا اور یہ کہا کہ اب جو ہے اے مسلمانوں اور اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنا قبلہ جو ہے بیت المقدس کو چھوڑ دیجئے اور خانہ کعبہ کو بنا لیجئے، تو ان یہودیوں کو حسد اور جلن ہونے لگا، اور یہ کہنے لگے کہ یہ دین اور یہ نبی ایسے ہیں جو ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کی پہلی آیت کے اندر ہی کیا ہے
کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ لوگ تھے اس چیز سے ان کو کس چیز نے ہٹا دیا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین جدھر چاہے ادھر منہ پھیرنے کا حکم دے دے۔ تو یہودیوں کا جو قبلہ تھا، جب مسلمانوں نے اس جگہ سے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو وہ مسلمانوں سے حسد اور دشمنی کرنے لگے۔ اب یہ مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں، یہودی یہ چاہتے ہیں کہ جو فلسطین ہے، جو مسجد اقصیٰ ہے، اس پر مسلمانوں کا حق نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس جگہ سے بے دخل کر دیا، ان کو وہاں سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا۔ یہ تو ایسی قوم ہے کہ اللہ نے انہیں ایک مرتبہ کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جاؤ فلسطین میں تم داخل ہو جاؤ، تو اتنی کمینی قوم ہے اور اتنی خبیث قوم ہے کہ ان لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ دیکھیے اللہ نے کہا تھا کہ بس تم جاؤ داخل ہو جاؤ، نہیں گئی قوم، اتنی خبیث قوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ دیکھو ہم دشمن سے نہیں لڑیں گے، ایسا کرو کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑ لو، ہم نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ، اللہ کے پناہ۔ تو جس قوم کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا ہو، جس قوم کو اللہ نے بے دخل کر دیا ہو، اور اس جگہ کو اللہ رب العالمین نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا، تو یہ قوم جو ہے اب پھر سے اس کے اوپر قابض ہونا چاہتی ہے۔ اب مسلمان اس سے محبت کیوں نہ کرے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا، مکہ سے یہاں بیت المقدس لایا گیا، یہ اسرا کہلاتا، وہاں سے معراج، وہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مقدس جگہ قرار دیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مسلمان بے پناہ محبت کرتے ہیں، مسجد خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، یہی تین پاکیزہ جگہیں ہیں جہاں پر ایک انسان جو ہے سفر کر کے جا سکتا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے کہاں کہاں سفر کر کے جاتے ہیں، یہ درگاہ وہ درگاہ، یہاں وہاں ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، سب جانا حرام ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ تین ہی جگہ ہے ایسی ہے جہاں آپ جو ہے نیت کر کے ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ تو مسلمان ایسی جگہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان فلسطین کو بھول جائے، مسلمانوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، جبکہ اس مسجد اقصیٰ کے اوپر ایک سال نہیں کئی ہزار سال تک مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں، مسلمانوں کے انڈر میں یہ رہا ہے، لیکن اب یہ لوگ جو ہے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، مسلمانوں سے یہودیوں کی جو حسد ہے، اس کا ایک ریزن جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کو سن کر کے بڑی حیرانی ہوگی۔ وہ ایک ریزن وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب سے بڑا ریزن ہے۔ اتنی خبیث قومیں دیکھیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر۔ دیکھیے یہ جو یہودی قوم ہے، یہ انہیں پتہ تھا، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی آنے والا، آخری نبی آنے والا، اس کے صفات یہ ہوں گے، اور یہ لوگ پوری امید لگائے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ جو ہے ان کے خاندان میں سے ہوگا، ان کے خاندان میں سے آئے گا۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ لوگ کافروں سے کہا بھی کرتے تھے کہ دیکھو آخری نبی آنے والا ہے، تب ہم تمہیں پتہ چلائیں گے، ہم آخری نبی کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف جہاد کریں گے، تمہارے خلاف لڑیں گے، یا ایسا کہا کرتے تھے، ڈراتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ لیکن جب وہ آخری نبی آ گیا تو اچھی طرح سے جاننے پہچاننے کے باوجود بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جو آخری نبی ہے وہ ان کے خاندان میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے یہ بنی اسماعیل خاندان سے، اور یہودی قوم یہ سوچ رہی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئیں گے، یہ سوچ رہے تھے۔ لیکن یہودی قوم کتنی خبیث قوم ہے کہ اپنے چاچا بڑے باپ کے جو بچے ہیں انہی کی تو نسل سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اسماعیل اور اسحاق تو بھائی بھائی تھے، لیکن ان کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ بنی اسحاق سے آخری نبی آئے گا، لیکن اللہ نے آخری نبی یعنی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں پیدا کر دیا۔ تو ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
یہ لوگ آپ کو یعنی کہ یہودی قوم ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ ایک انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اب ایک انسان اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا؟ اس کے ہر عیب سے، اس کے ہر جو ہے صفات سے، اس کے ہر خوبیوں سے واقف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اس طرح سے پہچانتے تھے آپ کو، لیکن یہودی قوم نے پھر بھی انکار کر دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ یہ جو یہودی قوم ہے، جب ان کے پاس ان کی کتاب کو سچ بتانے والی کتاب آ گئی، یعنی کہ قرآن مجید آ گئی، اور قرآن مجید جب ان کے پاس آ گئی اور ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کے ذریعے یہ لوگ فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی یہی باتیں جو میں نے کہی، یہ لوگ پہلے کافروں سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ان قریب جو ہے آنے والے آخری نبی، کافروں سے کہا کرتے تھے، لیکن جب وہ آخری نبی آ گئے جس کے ذریعے یہ لوگ فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ چیز جب آ گئی، وہ کتاب آ گئی، وہ رسول آ گئے، تو یہ لوگوں نے جاننے پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا، کہا ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تو مسلمان چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کو مانتے ہیں اور ان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، جس کی بنا پر یہ یہودی قوم مسلمانوں کے دشمن ہے اور مسلمانوں سے حسد کرتی ہے، مسلمانوں سے یہ دشمنی کرتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی قوم جو ہے مسلمانوں سے جو جلتی ہے، دشمنی کرتی ہے، اس کا ایک ریزن جو ہے، جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں وہیں پر ایک سبب قرآن مجید ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ قرآن مجید، اور قرآن مجید کی وجہ سے مسلمانوں سے یہ یہودی قوم دو باتوں کی وجہ سے دشمنی کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودی قوم کو اس بات پر حسد ہے کہ اتنی سچی کتاب، اتنا پاکیزہ کلام، اور ایسا کلام جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، اللہ نے ان کو کیوں عطا نہیں کیا؟ اس پر یہ لوگ مسلمانوں سے حسد کرتے۔ اور دوسرا ریزن یہ ہے قرآن مجید کے تعلق سے کہ یہ یہودی لوگ اس بات سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور بہت ہی زیادہ دکھی ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہودیوں کے تمام فتنوں کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ یہودیوں کے جتنے بھی حرکات و سکنات ہیں، اللہ نے یہودیوں کو بندر اور سور بنایا، اس کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ نے ان کو 40 سال تک ایسے بھٹکنے دیا میدان کے اندر، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ غرض کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہودی کیسی قوم ہے، ان کی فطرت کیسی ہے، ان تمام باتوں کو کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اب جب پوری دنیا کے اندر یہودیوں کے بارے میں سب کو معلوم ہو جا رہی ہے تو یہ لوگ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ اب بھائی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید کی باتوں کو کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا ہے، کوئی انسان ہی کیا جنات بھی نہیں جھٹلا سکتے ہیں، سب کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب قرآن مجید نے یہودیوں کے عادات و اطوار کو واضح طور پر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ یہودی قوم جو ہے مسلمانوں کے اوپر یا مسلمانوں سے حسد اور دشمنی کرتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم کو اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ میرے دوستو ذرا سوچئے کہ یہودی قوم مسلمانوں سے حسد اور دشمنی کر رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر بمباریاں کی جا رہی ہے، بے گناہ فلسطینی مسلمان اور بچے مارے جا رہے ہیں۔ ایک طرف فلسطین کی یہ حالت ہے، اور دوسری طرف یہ جو ایشیا کے مسلمان ہیں، یہ جو ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمان ہیں، یہ آل اور فال بک رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ کئی عالموں کو بھی میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آخر یہ 57 اسلامی جو مملکت ہے، 57 اسلامی بادشاہ ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور تو اور ہے، لوگ جو ہے صرف اور صرف سعودی حکومت ہی کو گالی دے رہے ہیں، پوری دنیا کی حکومتیں ان کو یاد نہیں رہتی ہے۔ 57 میں سے 56 اسلامی ممالک وہ بھول جا رہے ہیں اور صرف سعودی کو گالی دے رہے ہیں کہ سعودی کیا کر رہا ہے، سعودی کیا کر رہا ہے، سعودی فلسطین کی مدد کیوں نہیں کرتا ہے۔ میرے دوستو
ان بیوقوفوں کو کیا معلوم کہ سعودی حکومت کیا کر رہی ہے فلسطینی مسلمانوں کے لیے؟ تاریخ دیکھے تو نا، ویڈیو دیکھے، نیوز دیکھے تو نہ معلوم ہوگا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو سعودی حکومت کا جو شہزادہ ہے سلیمان، اس نے امریکہ کا جو وزیر تھا کئی گھنٹے ویٹ کر آیا، اس سے بات کی، کہا کہ ہم تم سے بعد میں ملیں گے، کہا کہ بعد میں ملیں گے، پہلے فلسطین کے اوپر بات کرو۔ کتنی کوشش کر رہی ہے، ان کو کیا معلوم۔ لیکن یہ جو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں نا، یہ لوگ سعودی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعودی حکومت ہی ایک ایسی حکومت ہے پوری دنیا کے اندر جو توحید والوں کی حکومت ہے، باقی سب ویسے ہی ہے، جو یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں نا ان کی حکومت ہے، تو انہیں وہ سارے حکومتیں یاد نہیں رہتی ہے، سعودی حکومت یاد آ جاتی ہے۔ کیا دنیا کے اندر صرف سعودی حکومت ہی ہے؟ بولیے بھائی۔ لیکن لوگ جو ہے صرف سعودی حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور دیکھیے جو دنیا کے حالات ہیں، جو دنیا کے معاملات ہیں، جو دنیا کی نزاکت ہیں، یہ للو پنجو لوگوں کو کیا معلوم، جن کو حکومت کرنے نہیں آتی، جن کو سیاست نہیں کرنی آتی، ان کو کیا معلوم ہے۔ اگر مان لیجئے کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر جو اسلامی مملکت ہے اگر یہود کے خلاف آ کر کے فلسطین کے اوپر، فلسطین کے سپورٹ میں آ جائے اور حملہ کر دے، میدان جنگ میں کود جائے، تو کیا ہوگا؟ بولیے بھائی کیا ہوگا؟ پوری دنیا مل کر کے مسلمانوں کی حکومت پر حملہ کر دیں گے۔ ذرا سوچئے کہ جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کو ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ حملہ کیا کس نے؟ یہودیوں نے، اسرائیل نے حملہ کیا۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، بھلا ان کا کیا قصور ہے؟ اور یہ دشمنان اسلام یہی چاہ رہے ہیں، یہ دشمنان اسلام یہی چاہ رہے ہیں کہ یہودی ان کے اوپر حملہ کرے اور جو ہے دوسری حکومتیں ان کے سپورٹ میں آئے، تاکہ ہم جو ہے بہانہ بنا کر کے دوسری جو اسلامی حکومتیں ان کو ختم کر دیں۔ یہ تو اللہ نے ان کو عقل سلیم سے نوازا ہے کہ یہ لوگ حکمت کے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں۔ اگر آج کل کے ہندوستانی مسلمانوں کی باتوں میں آ جائیں گے تب تو پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ یہی چاہ رہے ہیں، مسلمان یہ دشمنان اسلام کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ حالات کیسے ہیں۔ میرے دوستو، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہاں حملہ ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، ہمیں مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں، دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کسی کرشمہ کے انتظار میں، ایسا بولتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کی باتوں کے ذریعے مسلمانوں کو اللہ سے، دین سے، نماز سے، اسلام سے بیزار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دشمنان اسلام یہی چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے بیزار ہو جائے، مسلمان جو ہے یہ شک کے شکار ہو جائے۔ اور بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، اتنی زیادہ ہم دعائیں کریں، دعائیں کرنے سے کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، ایسا بہت سارے لوگ بول رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایسے لوگوں کو آپ یہ جواب دے دیجئے کہ یہ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ دعا کے ذریعے بھی اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، آپ لوگوں کی باتوں میں مت آ جائیے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ جو یوٹیوب ہے، یہ ایسا فیلڈ ہے جس کے اوپر جاہل لوگ کچھ زیادہ ہی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اور لوگ جو ہے کہاں سے کہاں لنک جوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، مصلی پر بیٹھے، وہاں ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، نسائی شریف کی روایت ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کہ اللہ رب العالمین اس امت کی مدد کرے گا، اس امت کی مدد کرتا ہے ان کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، اور ان کے نماز کی وجہ سے، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے، وَإِخْلَاصِهِمْ، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اللہ مدد کرتا ہے مسلمانوں کی کمزور لوگوں کی وجہ سے، جو سماج اور معاشرہ کے کمزور اور غریب نیک لوگ رہتے ہیں ان کی وجہ سے، مسلمانوں کی نماز کی وجہ سے۔ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں کبھی آ کر کے قنوت نازلہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو بدزن کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دعاؤں کی وجہ سے، کہ اللہ مدد کرتا ہے اس امت کی مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ جی ہاں، آپ کبھی دعا مت چھوڑنا،
لوگوں کے جاہلوں کے بہکاوے میں مت آ جانا، دعاؤں سے بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ اور وہ اخلاصم، مسلمانوں کے عملوں میں اگر اخلاص ہو تو اخلاص کی وجہ سے بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ آج ہمارے عملوں میں اخلاص ہے؟ کہاں ہے؟ ریاکاری۔ آج کل مسلمان تو ریاکار بنے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا، عمرہ کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا، حج کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا، تھوڑی سی نیکی بھی اگر کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر ڈال کر کے تشہیر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی میرے دوستو؟ اور سب سے آخر میں، ابھی یہ سلسلہ باقی ہے میرے دوستو، سب سے آخر میں یہ بات آپ جان لیں کہ اس طرح کی باتیں کہنے والے کیسے برے لوگ ہیں اور کتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ ان کی زبانوں سے یہود اور نصارہ محفوظ ہیں۔ یہ لوگ یہودیوں کو، عیسائیوں کو گالی نہیں دیتے، اسرائیل کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن یہ لوگ اپنی زبان سے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کے حکمراں کو گالی دیتے ہیں، مسلمانوں کے جو بادشاہ لوگ ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کیا ہے؟ دشمنان اسلام کی چال ہے۔ تو آپ لوگ ان باتوں کو سوچیے سمجھیے۔ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے اور ہم آپ کو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر مزید باتیں یہ بتلائیں گے کہ یہودیوں کو مسلمانوں سے اتنی زیادہ حسد اور دشمنی کیوں ہے۔ بہت ساری اہم باتیں باقی ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جتنے سارے مسلمان پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، اور بالخصوص اے اللہ فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تو اپنے رحم و کرم سے تمام مسلمانوں کی اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔